بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون اس قال لبنی، جب اس نے کہا، کس نے؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس قال لبنی ہیں؟ اچھا ہو رہا ہے کہ ام کنتم شہداء، دو ترجمے ہیں اس کے، یہ ام کا لفظ دونوں طرح استعمال ہوا ہے، دیکھیے گا غور سے اسے۔ ام کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے انکار کے معنی میں، کہ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تم تو سرے سے تھے ہی نہیں۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر وفات آ رہی تھی، تم تو سرے سے تھے ہی نہیں۔ تم کیسے کہتے ہو کہ انہوں نے کہا تھا یہودی رہنا سارے؟ اور دوسری چیز کہ ام کنتم شہداء، اور تم خوب جانتے ہو کہ جب موجود تھے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے، جب ان پر موت آئی، جب وفات کی کیفیت ان پہ طاری ہوئی، تو ام کو بعض حضرات نے لیا ہے کہ یہ سوال ہے اور انکار ہے اس کا کہ تم جھوٹ کہتے ہو کیونکہ تم موجود ہی نہیں تھے۔ ام کنتم شہداء، تم تو موجود ہی نہیں تھے، جھوٹ کہتے ہو۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ تمہارے اسلاف، تمہارے بڑے تو موجود تھے نا، وہ تو سارے جانتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی توحید کی، اور وہی وصیت نسلاً بعد نسل تم میں منتقل ہوتی رہی ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ، تو کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ وصیت تم تک نہیں پہنچی۔ یہ ہیں دونوں ترجمے ام کے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اس وقت؟ پہلا ترجمہ کر رہے ہیں اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر وفات آئی، موت آئی ان کے سامنے، یعنی وفات کی کیفیت شروع ہوئی ان کی۔ یہ دوسرا ترجمہ کر لیجئے کہ تم تو موجود ہی تھے، یعنی تمہارے بڑے موجود ہی تھے۔ وفات کے وقت سب کے بیٹے پوتے حاضر ہی ہوتے ہیں، جو بھی اس وقت گھر میں ہو، تو تم لوگ تو موجود ہی تھے، مراد تمہارے بڑے، اور وہ نسلاً بعد نسل تم میں منتقل ہوتی آئی۔ اذ قال لبنی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں میرے وفات کے بعد، مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو؟ اذ قال یعقوب، یہ جو ہے نا پیچھے اذ حضر یعقوب الموت، دوبارہ ہے نا اذ، پھر اس کو بھی اس کے ساتھ ملائیے۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال یعقوب لبنی، جب بنی اپنے بیٹوں سے انہوں نے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ یہ ایسا سوال ہے کہ امریکہ میں جتنے آپ رہ رہے ہیں نا، اور پورے یورپ میں، اور جتنے لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں، سب کے لیے ہم سمجھتے ہیں اپنی اولادوں سے پوچھو ما تعبدون من بعدی، بچوں میرے بعد کون سا دین اختیار کرو گے، کس دین پہ تم قائم رہو گے؟ اگر مسلمان یہاں ادارے نہیں بنائیں گے، اور یہاں اہل علم نہیں ہوں گے، اور بر وقت جس گائیڈنس کی ضرورت ہے یہ نہیں ہوگی، تو یہ بہت بڑا فتنہ اٹھے گا اور بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جتنا دین میرے پاس تھا میں نے تمہیں پہنچا دیا، اگلی نسل کہاں جائے گی؟ یہ سب کے لیے سوال ہے، جس کو لوگ سوچتے نہیں ہیں اور ادارے نہیں قائم کرتے۔ بڑی بڑی مساجد بناتے ہیں، ایسی مسجدیں جہاں پر اتنا اچھا قالین ہوتا ہے کہ پاؤں دھنس جاتا ہے، اور پیشانی اگر سجدے میں ٹکائیں آپ تو ناک سے سانس نہیں لیا جاتا، آدمی لمبا سجدہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جہاں ایسی مساجد کے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے صرف واش رومز کے لیے $1,00,000 خرچ کر دیے کہ جناب سیٹ ایسی نہیں تو ایسی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے، اور بس ان کا چلے تو چاندی کی دیواریں اپنی مسجدوں کے لیے کھڑی کر دیں،
اور ان ظالموں کو کچھ ہوش نہیں ہے کہ ادارے کیوں نہیں بناتے جہاں سے شخصیات پیدا ہوں اس اگلی نسل کو سنبھالے. اس قرآن کو کون پورے امریکہ میں ہے جو پڑھا سکتا ہو انگلش میں، اور ان بچوں کو جن کی تربیت انگلش میں ہوئی ہے وہ بچے انگلش بولتے ہیں. ہم جہاں کہیں جاتے ہیں دیکھتے ہیں جو بچہ 5-7 سال کا بولنے کے قابل ہو گیا نا، یہ بچے جب آپس میں ملتے ہیں ہمیشہ انگلش بولیں گے، ہمیشہ. ہمیں نہیں معلوم کہ اردو، بس 2-4 جملہ کوئی اردو کا آ گیا ایک آدھ لفظ، مگر نہ یہ ہمیشہ انگلش بولتے ہیں جیسے ان کی تہذیب گئی. تو ہونا ہے. اور آگے جب جائیں گے کالجز میں، سکولز میں، تو ما تعبدون من بعد، انہوں نے کہا میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ ہے سوال. اس لیے یہ بند کرنا چاہیے مسجدوں کے اتنے بنانے اور مسجدوں کو اتنا سنوارنا. سکول بنائیں، کالج بنائیں، دینی ادارے بنائیں جہاں سے شخصیات بن کے نکلیں. جب شخصیات نکلیں گی وہ خود ہی سنبھال لیں گی کفر کو بھی، اور وہ خود ہی سنبھال لیں گی اسلام کو بھی. ہمیں جو وقت پہ کام کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے لوگ تیار نہیں، کتابیں نہیں، اسلام کا صحیح لٹریچر یہاں نہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا 1000 بار نام لیتے ہیں. شاہ صاحب کی کتابیں تو ابھی حضرت کے انتقال کو 300 برس ہو گئے، 1760 سے 1860، 1960 اور 200 اور 245، 250 برس تو ہو ہی گئے. 62 میں شاید حضرت کا انتقال ہوا تھا، 1762 یا 1760، بہرحال اسی زمانے میں ہوا تھا. ان کی کتابیں بھی تک تو ساری وہاں نہیں چھپی، یہاں کون انگلش میں ٹرانسلیشن کرے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے. 15 جلدوں میں، 20 جلدوں میں، 50 جلدوں میں تفسیریں لکھی ہوئی ہیں. اللہ کے بندو کوئی ایک تفسیر مجھے انگلش میں بتاؤ جو 10 جلدوں میں لکھی گئی ہو. 4 جلدیں، 5 جلدیں، اس سے زیادہ ہم نے نہیں دیکھی. اور 4 جلدوں میں بھی یہ کہ 1 جلد 2 جلدیں تو قرآن پاک کی اپنی ہی ہیں. کہاں ہیں یہ کتابیں؟ یہ اگلی نسلیں پڑھیں گی کہاں؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ڈالرز کی. دوسری نسل آئے گی وہ اس سے کم دین ہوگا، اور تیسری نسل میں پھر بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے جو علم ہے، جو حکومت ہے، بادشاہت ہے، آپ غور کر لیجئے گا اب کچھ عرصے سے یہ 3-4 پشتوں سے زیادہ نہیں چلتی. بڑے بڑے بادشاہ 4 پشتیں نکالتے ہیں، 5 پشتیں، پھر انقلاب آ جاتا ہے، کوئی اور طبقہ غالب آ جاتا ہے، حکمرانیاں ایسی چلی جاتی ہیں. علم بھی ایسے ہی چلا جاتا ہے کہ کسی اچھے آدمی نے علم کا پودا لگایا، بیٹے ہوئے، آگے پھر پوتے ہوئے، پڑپوتے ہوئے، اور 5ویں نسل میں علم ختم ہو گیا، کہیں کہ کہیں پہنچ گئے. آپ سوچیں یہاں کیا ہوگا؟ کوئی تعلیم کا بندوبست نہیں. ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کبھی غور کریں، ہرات میں رہتے تھے لوگ، کابل میں رہتے تھے، افغانستان میں رہتے تھے، ایران میں حتیٰ کہ رہتے تھے. جب مسلمانوں کی فتوحات ہوئی ہیں تو انہوں نے قرآن پاک کی تفسیریں لکھی ہیں، حتیٰ کہ اسپین والوں نے لکھی. تو انہوں نے قرآن کی تفسیر کیا کی؟ عربی میں لکھتی. ہندوستان والوں نے اردو میں لکھتی، 10 جلدوں میں، حتیٰ کہ 20 جلدوں میں اردو کی تفسیریں مل جائیں گی. مواہب الرحمان مثلاً مل جائے گی. تو انہوں نے عربی کو پڑھا نا، تفسیر کو پڑھا، پھر اپنی زبان میں. فرق کیا پڑتا ہے آخر؟ اردو کی بجائے اگر انگلش میں لکھی جائے، جس آدمی نے انگلش پڑھی ہوئی ہو اور قرآن کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، تو بجائے اردو کے انگلش اس کی میڈیم آ گیا. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جب ہونا چاہیے تو 300 سال سے انگریزوں سے واسطہ ہے. 18ویں، 19ویں، 20ویں صدی گزر گئی، اور 300 برس میں ایک ڈھنگ کی تفسیر، کسی حدیث کی کتاب، کوئی حدیث کی شرح، کوئی فقہ کی شرح، انگلش کا دامن خالی. ما تعبدون من بعد، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ آیت ایسی ہے جو لکھ لکھ کے گھروں میں بھیجنی چاہیے کہ تم سوچو. اس قال لبنی، جب یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہ کا، انہوں نے کہا ابا ہم عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے پروردگار کی جو آپ کا خدا ہے، و الہ آبائی کا، اور جو اللہ تھا آپ کے آباء و اجداد کا. اور آپ کے آباء و اجداد میں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، تین نام انہوں نے لیے کہ ابا ہم ان کی عبادت کریں گے. اچھا یہ کہہ کون رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کہہ اپنے بیٹوں سے رہے ہیں. اور یعقوب علیہ السلام کے والد کون ہوئے؟
اسحاق علیہ السلام اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے, اسماعیل علیہ السلام درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. انہوں نے کہا جو آپ کے آباء و اجداد تھے, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ان بچوں کے کیا لگے؟ چچا تایا, بڑے چچا ہوئے نا, تایا ہوئے. اس سے فقہا نے دلیل لی ہے. فقہا کہتے ہیں کہ تایا بھی جو ہے وہ باپ کے حکم میں آ جاتا ہے, تایا بھی باپ کے حکم میں آ جاتا ہے, ادب کے اعتبار سے بھی اور بعض مرتبہ وراثت کے مسائل میں بھی. اس آیت کو 1000 بار آپ پڑھ جائیے, مگر فقیہ جس نظر سے دیکھتا ہے نا کہ اس سے حکم کیا ثابت ہوتا ہے, ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا اس کو. تو انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے اس خدا کی جو آپ کا تھا اور جو آپ کے آباء و اجداد ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق کا تھا. کون تھا؟ الہم واحدہ, وہ اکیلا ایک ہی خدا تھا, ہم اس کی عبادت کریں گے. دیکھا, پھر لے آئے الہم واحدہ, ایک خدا تھا, تاکہ یہ پتا چل جائے کہ سب کے خدا کوئی الگ الگ نہیں تھے, ایک ہی تھا. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور بلا شک و شبہ ابا نحن لہو مسلمون, ہم اسی اللہ کی ذات کے لیے ہر طرح سے فرما بردار ہیں, ہر طرح سے اپنا اختیار ہم نے ہٹایا ہوا ہے. یہ ہے مقصد بتانا کہ دیکھو وہ تو اتنے اچھے تھے تمہارے آباء و اجداد, ہو تم یہودیت اور عیسائیت کی دعوت دیتے ہو.